تو اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تعمین۔ اور جی ہم تصحیح پڑھ رہے تھے، اور تصحیح میں جو یلو لکائی ہے یہ ساری ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے جی، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کسر ایک طائفے میں ہو تو اس کو کیسے ختم کریں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کسر ایک سے زیادہ طائفوں میں ہو تو اس کسر کو کیسے ختم کریں گے۔ اس کو ہم نے یہاں اس گرین کلر میں لکھا ہے، گرین کلر میں ہم نے لکھا ہے کہ اگر کسر ایک سے زائدہ طائفوں میں ہو تو وہاں آپ دو عمل کرتے ہیں، ایک اختصار کا عمل کرتے ہیں اور ایک ضرب کا عمل کرتے ہیں۔ اختصار کا مطلب یہ تھا کہ آپ اعداد رؤوس اور سہام کی آپس میں نسبت دیکھیں، اگر ان دونوں کی آپس میں نسبت تماثل یا تباین کی ہو تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر نسبت تداخل یا توافق کی ہو تو عدد رؤوس کا وفق محفوظ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اختصار کا مطلب ہے۔ اس کے بعد ضرب کا عمل ہے۔ ضرب کے عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اعداد رؤوس ہیں ان کی آپس میں نسبت دیکھیں گے، اگر نسبت تماثل ہے تو کسی ایک عدد کو لے سکتے ہیں، نسبت تداخل کی ہے تو اکثر عدد کو لیں گے، اگر نسبت توافق کی ہے تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اور اگر نسبت تباین کی ہے تو ایک کے ٹوٹل کو دوسرے کے ٹوٹل میں ضرب۔ اس کے بعد اگر اور عدد نہیں ہوا تو جو بھی رزلٹ نکلا اس کو لے کر اصل مسئلہ جمعی سہام میں ضرب، لیکن اگر ایک اور عدد ہوا تو وہاں پھر یہ ضرب کی جو چاروں چیزیں ہیں یہی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو گرین کلر والی بات ہے، یہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں مثالوں کے ذریعے۔ یلو کلر میں جتنی باتیں ہوئی تھی تو ہم نے پڑھ لی تھی، تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ گرین کلر میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو ایک مثال ہے، آپ کو یہ مثال نظر آ رہی ہے، یہ مثال آپ سب کو نظر آ رہی ہے جی۔ دیکھیں اس مثال میں یہ ایک شخص انتقال کر گیا ہے، اس کے ورثاء میں 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدات اور 3 عام ہیں۔ 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدات اور 3 عام ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں 6 بیٹیوں کو ثلثان مل رہا ہے، 3 جدات کو سدس مل رہا ہے، اور 3 عام عصب ہیں۔ ثلثان آگے سدس کے ساتھ، جب ثلثان سدس کے ساتھ آ جائے، دونوں ایک گروپ سے ہے تو اس میں اقل سدس ہے، مسئلہ 6 سے بنے۔ جب آپ نے 6 سے مسئلہ بنا دیا، اب 6 کا ثلثان 4 ہے، وہ آپ نے بنا دے دیے 6 بنات کو، 6 کا سدس 1 ہے، وہ آپ نے 3 جدات کو دے دی، 4 اور 1 5، ایک پیچھے بچ گیا عصبہ کے لیے، ایک ان کو دے دی۔ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ اعداد آ گئے 4 1 1 یہ والے۔ اب ان اعداد میں آپ دیکھیں کسر آ رہی یا نہیں آ رہی، جواب کسر آ رہی۔ کیوں؟ 4 جب شیئر آپ 6 لوگوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو کسر آئے گا نا، پوائنٹ میں بات جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک حصہ جب آپ 3 لوگوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو کسر آئے گا، ادھر بھی ایک حصہ جب 3 لوگوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو کسر آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے تو 1 کو آپ 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.33 جواب میں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی اس لیے جب کسر آ رہی ہے، اور کسر بھی ایک گروپ میں نہیں، تینوں گروپوں میں آ رہی، ٹھیک ہے جی، کسر بھی ایک گروپ میں نہیں ہے، تینوں گروپوں میں کسر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کیا کریں گے، اب آپ جو ہم نے اصول پڑھے تھے اوپر، پہلے اختصار کا عمل کریں گے پھر ضرب کا عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اختصار کا عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس 4 اور 6 کی آپس میں نسبت دیں گے۔ یہ 4 یہاں عدد سہام ہے اور 6 عدد رؤوس ہے، اس 4 اور 6 میں توافق کی نسبت، کیونکہ 2 4 کو بھی کاٹ رہا ہے، 6 کو بھی کاٹ رہا ہے، اور آپ نے پڑھا تھا جب توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کا وفق لیں گے، تو یا عدد رؤوس ہمارے پاس 6 ہے، عدد رؤوس ہمارے پاس 6 ہے،
تو 2 6 को 3 बार काट रहा है, इधर ब्रैकेट में मैंने छोटा 3 लिखा है 3, ये 3 इसका वफक है। ठीक है जी, ये 3 हमने यहाँ सेव कर ली। आगे 1 और 3 में याद रखे 1 जो है ना 1 को आप जिस आदत से भी कंपेयर करेंगे तो ये तबायुन की जो निस्बत कंसीडर होगी 1। ठीक है, इसलिए ये 1 और 3 में तबायुन की निस्बत है, तबायुन की निस्बत हो तो उसको अपने हाल पे छोड़ें। यहाँ भी 1 और 3 में तबायुन की निस्बत अपने हाल पे छोड़ें। ये इख्तिसार का अमल हो गया। अब आप ज़र्ब का अमल करें। ज़र्ब के अमल का मतलब ये है कि आप इन आदादी रूस की आपस में निस्बत देखें। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तीनों जगह 3 3 3 है। ठीक है जी, आपने पढ़ा था कि अगर आदादी रूस की आपस में निस्बत तमासुल की हो तो किसी एक को ले सकते हैं। इन 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3, किसी एक 3 को आप ले सकते हैं। आपने लेकर उसको असल मसला 6 में ज़रब दे दी, आगे तस्हीह की निशान लगा दी, तासाद 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18 आ गया, और हर एक वारिस के शेयर में ज़रब दे दिए, 3 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, तो ये आपका जवाब आ गया जो नीचे। ठीक है, और इस तरीके से तस्हीह हो गई। ये मिसाल आप सबको समझ आ रही है? बतलाएं जी, ये मिसाल समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी, मिसाल वाज़ेह है जी। हाँ, बकाए लोग हो बताएं, 2 लोगों को समझ आ रही जी, और बतलाएं जी। हाँ जी, ठीक है जी। अगली मिसाल को आप देखें, अगली मिसाल आपके सामने ये एक शख्स इंतकाल कर गया, उसकी 4 बीवियां, 3 जद्दात है और 12 अमाम है। 4 बीवियां, 3 जद्दात है, 12 अमाम। औलाद नहीं है तो ज़ौजात को रुबो मिलेगा, बीवियों को रुबो मिलेगा। जद्दात 3 है, इनको सुदुस मिलेगा। ठीक है जी, और आमाम 12 यानी आसम होंगे। तो रुबो जब सुदुस के साथ आ गया, मसला 12 से बन गया। 12 में से रुबो 3 दे दिए ज़ौजात को, 12 का सुदुस 2 दे दिए जद्दात को। अब 3 और 2 5, पीछे 12 में से 5 निकाले, 7 बच रहे, असब को आपने 7 हिस्से दे दिए। ये तो आपने डिवीजन कर ली, ये तो पहली फुर्सत में हो गई। यहां तक तो बात आसान है, लेकिन जब आप कसर की निस्बत देखते हैं इनमें, जब आप निस्बत देखते हैं कसर की इन ऊपर वाले आदाद में, ठीक है, तो कसर की निस्बत यहाँ कसर आ रही, देखें 3 मिल रहा है 4 बीवियों को, 3 और 4 में कसर है। 2 मिल रहा है 3 जद्दात को, कसर है। 7 मिल रहा है 12 लोगों को, तीनों जगह कसर है। अब कसर जो है वो एक से ज्यादा टाइपों में, मोर देन 1 ग्रुप। ठीक है जी, सबसे पहले इख्तिसार का अमल करें। इख्तिसार का अमल का मतलब ये है कि इन सिहाम शेयर्स और ये जो ऊपर आदादी रूस है, इनकी आपस में निस्बत देखी। 3 और 4 में निस्बत देखी, तबावी ने अपने हाल पे छोड़ दी। 2 और 3 में निस्बत देखी, तबावी ने अपने हाल पे छोड़ दी। 7 और 12 में निस्बत देखी, तबावी ने अपने हाल पे छोड़ दी। अब आप ज़र्ब का अमल करेंगे। ज़र्ब का अमल का मतलब इनकी आपस में निस्बतें देखें। 4 और 3 में तबावीन की निस्बत है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आ गया, 12। अब 12 और 12 में तमासुल की निस्बत है, 12 और 12 में किसी एक 12 को लेकर असल मसला जमी से यहाँ में ज़रब। 12 आपका अददी मजरूब हो गया, बाएं तरफ लिख लो अददी मजरूब। 12 को 12 में ज़रब दिया 144 आ गया। नीचे 12 को 3 में ज़रब दिए 36 आ गया। 12 को 2 में ज़रब दिए 24 आ गया। 12 को 7 में ज़रब दिए 84 आ गया। तमाम में भी ज़रब दे दी। तो इस तरीके से आपकी तस्हीह हो गई। आप पर हेड निकालना चाहते हैं, 4 बीवी को 36 मिल रहा है, 36 में आप 4 बीवियों पे डिवाइड करो, पर हेड 12 आ जाएगी। 3 जद्दात है, 24 हिस्से मिल रहे हैं, पर हेड 8 आ जाएगी। 87 शेयर है, 12 लोग है, पर हेड 7 आएगी। ठीक है, ये मिसाल समझ आ रही है जी? हाँ जी, बताएं जी, ये मिसाल समझ आई कि नहीं आई? जी, बड़ी बात है अगर आपको ये मिसाल समझ आई। हाँ जी,
اگر آپ کو یہ مثال سمجھ آئی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، جب آپ یہ اس میں نا، جب ایک سے زیادہ طائفوں میں کسر ہو اور یہ آپ عددی مضروب نکالتے ہیں، تو چاہے آپ رائٹ سائڈ سے شروع کریں، چاہے لیفٹ سے شروع کریں، چاہے مڈل سے شروع کریں، دائیں بائیں درمیان، تمام صورتوں میں ریزلٹ ایک ہی آئے۔ مثلا آپ یہاں لیفٹ سے شروع کریں 12 سے، اب 12 اور 3 میں آپ نسبت دیکھیں گے تداخل ہے، تداخل میں اکثر کو لیتے ہیں، اس لیے ہم نے 12 کو لیا۔ اب 12 کو جب ہم نے لیا تو اب تیسرا عدد 4 بھی ہے، 12 اور 4 میں بھی نسبت تداخل ہے، تداخل میں اکثر کو لیتے ہیں، پھر بھی ہم نے 12 کو لیا، تو 12 ہمارا عدد مضروب ہے، ضرب دی جواب وہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس میں نا ضرب کے عمل میں چاہے آپ جس جانب سے شروع کرے جواب وہی آئے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی واضح ہے بات؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ آپ ویسے جی کر رہے ہو یا سمجھ بھی آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر سمجھ نہیں آئے گا پھر مشکلات ہوگی آپ کو۔ اچھا آگے دیکھیں گے، چلیں جی آگے دیکھیں۔ ایک اور مثال ہے، اس کو میں یہ بھی گرین میں کرواتا ہوں آپ کو پہلے۔ دیکھیں اس مثال کو دیکھیں جی، ایک شخص انتقال کر گیا، اس کی 4 بیویاں، 18 بیٹیاں، 15 جدات اور 6 اعمام، ٹھیک ہے، یہ پہلا پورشن ہے۔ اولاد ہے تو بیویوں کو ثمن ملے گا، بیٹیاں ایک سے زیادہ ہے تو ثلثان ملے گا، جدات ہے تو سدس ملے گا، اعمام عصبہ ہے، ثمن آ رہا ہے ثلثان اور سدس کے ساتھ، اس لیے مسئلہ 24 سے بنا، اس لیے مسئلہ 24 سے بنا، ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو بات ہو گئی، 24 سے مسئلہ بن گیا۔ اب دیکھیں کسر کہاں آ رہی ہے، کسر کو دیکھیں ذرا، 3 اور 4 میں تباین کی نسبت ہے، سوری 4 بیویوں کو 3 مل رہا ہے کسر ہے، 18 بیٹیوں کو 16 مل رہا ہے کسر ہے، 15 جدات کو 4 مل رہا ہے کسر ہے، 6 اعمام کو 1 مل رہا ہے کسر ہے، ہر جگہ کسر ہی کسر ہے، ہر طرف کسر ہی کسر ہے۔ اب آپ پہلے اختصار کا عمل کرو، 3 اور 4 میں تباین کی نسبت ہے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، 16 اور 18 میں توافق ہے، 2 18 کو بھی کاٹ رہا ہے، 16 کو بھی کاٹ رہا ہے، تو عدد رؤوس یعنی 18 کا وفق محفوظ کر لیا 9، ٹھیک ہے، وفق کی چھوٹا سا میں نے لکھا اسمال۔ 4 اور 15 میں تباین ہے، 1 اور 6 میں بھی تباین ہے، اس لیے ان سب کو اپنے حال پہ چھوڑ۔ اب یہ جو اعداد رؤوس ہے نا، یہ جن کو میں نے یہ انڈر لائن کیا ہے، یہ ان اعداد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھو، ان کی آپس میں نسبت دیکھو، دیکھو 4 اور 9، کیوں 18 سکپ ہو گئے، جب آپ نے وفق نکال دیا نا، اب 18 پیچھے چلا گیا، اب 4 اور 9 میں آپ نسبت دیکھیں، 4 اور 9 میں، 4 اور 9 میں نسبت کون سی بتلائیں جی، 4 اور 9 میں نسبت کون سی ہے، تباین کی نسبت ہے نا، ٹھیک ہے جی، جب 4 اور 9 میں تباین کی نسبت ہے تو تباین کی نسبت میں ایک کے ٹوٹل کو دوسرے کے ٹوٹل میں ضرب دیتے ہیں، اس لیے 4 کو 9 میں ضرب دے دی، ٹھیک ہے جی، جب 4 کو 9 میں ضرب دے دی تو 9 کو جب آپ 4 میں ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 36 آئے گا، ٹھیک ہے جی، 36 جواب آ رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اچھا جی، اب جب آپ کے پاس آ گیا 36، اب اس چونکہ ہمارے پاس اور بھی اعداد ہیں، اب اس 36 کی آپ نسبت دیکھیں، یہاں 9 4 36 جب آ گیا 36 اور 15 میں کون سی نسبت ہے، 15 اور 36 میں، ہاں جی
जी जी, दोनों में जो निस्बत वो तवाफ़ुक है, ठीक है जी। 36 को भी 3 काट रहा है 12 दफ़ा और 15 को भी 3 काट रहा है 5 दफ़ा, ठीक है। तो 36 को 3 12 मर्तबा काट रहा है, तो आप मसलन 12 को 15 में ज़रब दें, क्योंकि एक के वफ़क को दूसरे के टोटल में ज़रब दे रहे हैं। 12,000 भी 15, 180 जवाब आएगा, 180। अगर आप इस तरफ करते हैं कि 5 को 36 में ज़रब देते हैं, फिर भी जवाब सेम आएगा, 180। अब आपके पास इस पॉइंट पे आकर 180 जवाब आ गया। अब 180 और 6 में निस्बत देखें, 180 और 6 में निस्बत कौन सी है? हाँ जी, हाँ जी, 180 और 6 में तदाखुल की निस्बत 180 30 मरतबा काट रहा है, 30 मरतबा काट रहा है 180। तो इसलिए जब तदाखुल है तो आप अक्सर को लेंगे, आपका आदद मजरूब 180 आ गया। अब 180 को असल मसला जमी से यहाँ मैं ज़रब दे रहा हूँ। 180 को आपने 24 में ज़रब दे दिया 4320 है, और हर वारिस के शेयर में ज़रब दे दिया 180 मल्टीप्लाई बाई 3 540, 180 मल्टीप्लाई बाई 16 2880, 180 मल्टीप्लाई बाई 4 720, 180 मल्टीप्लाई बाई 1 180। तो ये जवाब है। ये समझ आ गया जी? जी ये मिसाल समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी, किस किस को समझ आएगा? अगर ये मिसाल समझ आ गई तो आपका मसला हल है। क्लियर है जी? चलें जी, तो फिर ठीक है, ये आखिरी मिसाल थी। कल हम इसकी अरबी इबारत पढ़ेंगे इंशाल्लाह तस्हीह की, ठीक है? चलें, अस्सलाम वालेकुम।